اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں آج تک جس دن سے آپ کو سنا ہے بھائی آپ آف کرو نا اپنا ویڈیو، بات کریں میرے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ حکم سر بس آپ کے قیمتی وقت سے 10 سے 15 منٹ لوں گا سر۔ سے کال کیا میرا نام آپ سے ہے؟ ایک سوال ہے۔ سوری نا کیا ہے تاڑا؟ میرا نام افضل ہے جی، میں گجرانوالا سے۔ گجرانوالا سے افضل صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان اور الحمدللہ رب العالمین۔ حکم کریں، کیا حکم ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، میں نے آپ کے بہت سے سیشن سنے ہیں، بہت سے مسائل جو ہیں جن کے اوپر میں آپ سے متفق ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان پر کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ پاک بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اختلاف ہے تو باقی 3 بیٹیوں پر۔ اچھا، میں پچھلے 10 سال سے گجرانوالا میں مختلف مجالس میں گیا ہوں، میں اہل سنت، لیکن میں مجالس میں پچھلے 10-12 سال سے کنٹینیوسلی جا رہا ہوں۔ اس میں بڑے بڑے ذاکر ہیں، بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس چیز کو قوت لگا رہے ہیں اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ بھی اہل تشیع ہیں اور وہ پاکستانی ذاکرین علماء کرام وہ بھی اہل تشیع ہیں۔ اچھا، اگر یہ اختلاف مخالف گروہ مطلب اہل سنت اور اہل تشیع کا ہو پھر تو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ اہل تشیع، کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اہل تشیع میں بھی 2 طرح کے عقائد اور 2 علم ہیں؟ ہر طرح کے عقائد ہیں شیعہ میں، ہر چیز ہے شیعہ میں، کوئی سی چیز کی کمی نہیں، جو تم چاہو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز، ہر قسم کا عقیدت چاہو یہاں پہ مل جائے گا۔ میرے جیسا بندہ پھر یہ کس چیز کو مانے یا کس عقل اللہ نے عقل دیا ہے بھائی، اللہ نے عقل دیا۔ جو بات قرآن و سنت کے موافق، آپ دیکھو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کیا فرماتے ہیں، وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگوں کے آراء ہیں، لوگوں کی رائے، ابھی میں رائے قائم کروں کسی بات پر، حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، ایسے زور لگا دوں تو وہ تو میری رائے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہے قرآن کی، سنت کی۔ جب قرآن سنت میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے اور دوسری بیٹیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث نہیں۔ اب پھر یہ آپ استدلال کرتے ہو نا، یہ استدلال کیا کرتے ہیں؟ ایسے فضول استدلال کہ ان کے فضائل کا پتہ نہیں کیا، یہ باتیں کوئی ضروری ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیٹی ہو تو اس کے فضائل بھی بہت سارے نقل کیے جائیں، ضروری ہے؟ اسی طرح سے نا یہ دیکھیں جب باغ فدق کی بات آتی ہے تو وہ پھر صرف ایک ہی بیٹی کو دیا گیا ہے۔ دیکھیں باغ فدق دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بقیت بیٹیاں دنیا سے گئی تھی نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدق جو ہے اللہ کے حکم سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے دیا گیا تھا، تو وہ ہبہ تھا۔ میراث اگر ہوتی نا تو میراث کا مسئلہ اگر ہوتا تو سب کو مل جاتا، ان کے سب بیٹیاں تو نہیں تھا، اگر زندہ ہوتی تو مل جاتا، لیکن ان کو جو دیا ہے، بیٹی کو دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے، اپنی مرضی سے پیغمبر نے نہیں دیا ہے۔ شیعہ نے اور مخالفین نے روایت کی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل اتر آئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق دے دیں، جو باغ فدق کے دے دیں، تو انہوں نے ان دے دیا۔ اور جو بقیہ بیٹیاں تھیں یہ وفات ہو چکی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس ہی میں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے وہ فضائل نہیں ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹی جس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم آیت نمبر 38 میں ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کو حق دو، تو پاک نے کون سے رشتہ دار ہیں جن کو صرف حق دیا ہے؟ تو صرف تو ذی القربیٰ سے صرف اور صرف فاطمہ الزہرا مراد ہے، یہاں پر سب رشتہ دار مراد نہیں ہے۔ اور دوسری آیت جو قرآن پاک کی آیت شورا ہے آیت نمبر 23 فی القربہ کہ میں آپ سے اس میں صرف پنجتن پاک ہے، ائمہ طاہرین علیہم، سب رشتہ دار نہیں مراد۔ ویسے رشتہ دار تو بہت ہیں نا پیغمبر کے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام چچا زاد بھائی ہیں، اور بھی چچا زاد بھائی بہت ہیں، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور پنجتن پاک اور ائمہ اطہار علیہ السلام مراد ہیں۔ اچھا، بات یہ نا سر کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کریں تو اس میں تو ثابت تو ہم نے قرآن حدیث سے کرنا ہے نا، کیسے ثابت کریں گے بھائی جب کوئی حدیث نہیں کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں؟ جب ثابت ہے حدیث میں کہ وہ بیٹیاں ہیں تو ختم ہے بات، گفتگو کا محل ہی نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ختم بات، ڈیبیٹ ہے ہی نہیں۔ پلیز
میرا سوال سن لیجیے گا پلیز. اہل سنت کی جتنی کتاب ہے، مطلب صحیح مسلم ہے، بخاری شریف ہے، یا باقی جتنی بھی ہیں، ان کو نہ تو آپ حجت مانتے ہیں اور نہ آپ ان کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح اہل تشیع کی جو کتب ہیں جن میں کافی ہے، تفسیر معصوم، بحار الانوار، نہج البلاغہ، ان کو اہل سنت نہیں حجت مانتے. اچھا باقی رہی بات قرآن پاک کی، اس میں بھی پھر آپ ایک دو آپ کے سیشن میں نے سنا ہے کہ کچھ آیات ہیں جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بکری کھا گئی. تو وہ ہم کہاں سے لیں گے پھر یہ بات؟ جو اللہ نے عقل دیا نا، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے بھائی. دنیا میں ادعا بہت ہے، حدیث بہت ہے. وہ جو حق بات ہے وہ نہیں، سن لیں آپ نے سوال کیا، سن لیں جواب. دنیا میں حدیث بہت ہے، ادعا بہت. اگر حدیث صحیح ہے، اگر بات درست ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں. ایک عام آدمی اگر اس پہ سوچے سمجھے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے یا غیر حق نہیں ہے. جیسے ہم استدلال کرتے ہیں نا آپ کے کتب سے، ہم دکھا دیتے ہیں ائمہ طاہرین علیہم السلام واجب الاتباع، امیر المؤمنین علیہ السلام واجب الاتباع. ہم آپ کے کتب سے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ابو بکر عمر کا اسلام ہی ثابت نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا. ہم آپ کی کتب سے دکھا دیتے ہیں، تو جو آدمی عقل ہے اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں پر ہے. تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کتابوں میں تو کچھ اور، آپ ہی کی کتابوں میں ہماری بات حق بات، ہماری جو مذہب ہے آپ کتابوں میں لکھی، اور ہمارا مذہب میں آپ کی حق بات نہیں لکھی. جب ایک فرقہ ہے، ایک فرقہ جو ہے اپنے عقائد مخالف کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہے، اور مخالف ہی کی کتاب ہی سے اس کے امام پیشوا کا عدم اسلام ثابت کر لیتا ہے، تو کون سا مذہب حق ہے؟ آپ کہہ دو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ آتی ہے بھائی، آپ سوچ لو، بہت بات سمجھ آتی ہے. اچھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ اگر یہ مخالفین کا ہوتا ایک مسئلہ، مطلب ایک فرقہ ایک مسئلہ، اب دو آ رہے ہیں ایک ہی مسئلے کے، میں صرف اس چیز کو، اگر ہم اہل سنت کی بات کریں یا ان کی کتب کی بات کریں وہ تو الگ چیز ہے، ان کا تو ڈیفینیٹلی اس میں اختلاف ہوگا، لیکن اہل تشیع کے ساتھ ہی اختلاف. اہل تشیع کے کتاب میں وہی اسی کی بات سے، یہ جو جس کا بات قرآن سنت کے موافق بات ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے وہ حق ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مخالف ہے، چاہے وہ کتنا بڑا شیعہ مولوی ہے، چاہے وہ 1000 مولوی 1 لاکھ مولوی آ جائے، لعنت ہے ان پر. اگر ان کی بات اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو ان پہ لعنت ہے. سمجھ میں آئی نا؟ شیعہ غیر شیعہ کی بات نہیں ہے. حق کا معیار ہے قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ختم. اچھا پلیز مجھے کوئی اس کا ریفرنس آپ دے سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ آپ میرے تقریرات کو دیکھیں، آپ سرچ کریں کہ 4 بیٹیاں، اللہ یاری 4 بیٹیاں، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہ آ جائے گا آپ کو. اوکے، سلامت رہو. تھینک یو سر. زندہ رہو.